کوشچن اڈاپشن کے بارے میں. فار ایگزامپل کسی کا بچہ نہیں ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. اگر وہ بیٹا ہے تو ماں کے لیے غیر محرم ہے، اور اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے غیر محرم ہے. رائٹ، یہ کوشچن ہے نا. یوزلی لوگ اڈاپٹ تب کرتے ہیں جب ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک ریزن میں آپ کو بتا دیتی. اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر یہ محرم کا جو پرابلم ہوتا ہے یہ ہوگا. اگر فار ایگزامپل اپنے بیٹے کو اڈاپٹ کیا ہے تو پھر آپ یہ کریں گی کہ وہ بچہ آپ کے لیے غیر محرم ہوگا، خاوند کے لیے تو وہ لڑکا ہے، نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کی بہن یا آپ کی بھابھی ان میں سے کوئی بھی اس وقت پریگننٹ تھا اور ان کا بچہ ہے، تو وہ اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہے ہیں نا، اگر وہ ان کو دودھ پلا لیتے ہیں تو وہ ان کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور وہ بچہ آپ کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے بیٹی اڈاپٹ کی ہے تو ہسبینڈ کے بھائی یا ان کی بہن میں سے اگر اسی وقت کوئی پریگننٹ تھیں اور ان کا بیبی پیدا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ اس بچے کو بھی دودھ پلا دے. اگر یا ان کا دودھ جو ہے اس بچے کو پلا دیا جائے گا تو وہ بچہ جو بیٹی ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے محرم ہو جائے گی. یہ ایک آسان طریقہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ ون آف دا ریزن ہے کہ جس سے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین. شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ قیامت کے دن کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن سورۃ نحل کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے اور ان لوگوں کے بھی جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم تو یہی سوچتے رہتے تھے نا کہ جس نے گناہ کیا اس کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری وجہ سے فتنے میں آیا، جس نے ہماری وجہ سے کوئی برائی کی، جس نے ہماری وجہ سے کوئی غلط کام کیا، اس کا بوجھ بھی، اس کا گناہ بھی قیامت کے دن ہمارے اوپر ہوگا. اللہ اکبر. تو بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے. ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ تم نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، اچھا بڑا مزے کا تم بھی دیکھنا، یا آج چلو بور ہو رہے ہیں، چلو آج مووی نائٹ پہ چلتے ہیں، سارے مل کے مزہ کریں گے. چلو گھر میں شادی ہے، ڈانس پریکٹس کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی میں اگزامپلز آپ کو دے رہی ہوں جو ہماری زندگیوں میں عام طور پہ ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 25 میں فرمایا تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے اور ان لوگوں کے بھی جن کو ہم نے گمراہ کیا ہوگا، جن کو ہم نے فتنے میں ڈالا ہوگا، جنہوں نے ہمارے گناہوں میں پیروی کی ہوگی. تو بہت سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. آمین ثم آمین. اسلام سے پہلے بھی بیسیکلی تجارت ہی کیا کرتے تھے، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، تو جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، وہ جو 10 لوگ تھے جن کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی نا، یہ ان میں بھی تھے. تو اب ہوا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اب ہجرت کا حکم آ گیا. اب دیکھیے ہجرت کا آج ہم پڑھیں گے کہ کتنی مشکل چیز ہے. ہم کہنے کو تو بڑے آرام سے کہتے ہیں صحابہ نے ہجرت کی تو یہ ہوا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا، اللہ کا انعام تھا پھر نا. تو انہوں نے جب ہجرت کی نا تو یہ مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہاں پہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے لوگ، ان کا ایک ایک انصار جو مدینہ کے لوگ تھے ان سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا. تو وہ بھی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہی ہوگا کہ کیا ان کے ساتھ مطلب ان کو کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا اور کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی. تو مہاجرین تو دیکھیں آج بھی آتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی مہاجر آتے ہیں، یہاں پہ امریکہ میں بھی اسلامک کنٹری سے مہاجرین آتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اگر سنت پہ عمل کریں تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے نا. تو ان کی جو تھے عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، ان کی بھائی چارہ قائم کیا رسول اللہ نے. حضرت سعد بن ربیعہ یہ مدینہ کے نا بہت امیر شخص تھے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خود سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک امیر ترین شخص ہوں مدینہ کا،
اور میرے اتنے باغات ہیں، ان میں سے آدھے تم لے لو، میرے اتنی یہ جو بھی ان کی پراپرٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تم آدھا لے لو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو دیکھو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کی ہیلپ کی۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں، اولاد میں برکت دے، بیویوں میں برکت دے، تو مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ اب دیکھیں خالی ہاتھ کچھ نہیں ہے نا، تو کہتے کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا، کہتے کہ شروع میں انہوں نے بہت محنت کی، جیسے دودھ بیچنے کا بھی کام کیا، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو دہی بیچنا اور پھر وہ گھی بنانا، اس طرح سے کرتے کرتے انہیں سمجھ آ گئی تھی بازار میں رہ کے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ تو ان کو یہ لگا کہ جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ اونٹوں کے گلے میں بھی گھنٹیاں باندھی جاتی تھی، تو انہوں نے وہ کام شروع کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈالی، اتنی برکتیں ڈالی۔ یہ کیا کرتے تھے کہ پھر جو مال تیار کرتے تھے تو مدینہ کے جو تاجر تھے نا، ان کو وہ کم منافع پہ مال دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جو کماتے نا ان کا 2 حصے کر دیتے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے نا، تو آپ دیکھیں دینا تو زکوٰۃ سارے سال میں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں لالچ ہوتی ہے تھوڑی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیں گے، تو اسی مہینے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہے، 2.5% ہے، اس میں بھی ہماری جان نکلی ہوتی ہے۔ اچھا زیور ہمارے پاس اتنا ہے، تو ہاں وہ تو زیور میں تو اتنے تو اس کے اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنے تو اس کے اندر سٹون لگے ہوئے ہیں، اچھا وہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو۔ دیکھو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کو دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے تم دیتے ہو، جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سوچے سمجھے بغیر دے رہا ہوتا ہے نا بندے کو، کہ وہ کس طرح سے اس مال کو حقدار بھی نہیں ہوتا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو بھی ان کا مال کماتے تھے نا، اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں رکھ لیتے تھے اور آدھا اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے۔ ایک ٹائم آیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 8,000 دینار ان کو منافع ہوا، تو اس میں سے نا 4,000 دینار لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کے جب ان کو کہا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے تو آپ جہاں پہ چاہے اس کو تقسیم کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 4,000 دینار، تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آدھا میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ آدھا ہے۔ تو رسول اللہ خوش ہو گئے، اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے۔ تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبد الرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا اپنا۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا، مدینہ میں اس وقت سڑکیں تو اس طرح والی نہیں تھی نا، کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے، تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے؟ کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، اور وہ مدینہ کے عین درمیان میں انہوں نے آ کے ان کو روکا، اور پھر وہ پورے کے پورا جتنا مال تھا وہ روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ کا آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا، تو کہتے ہیں کہ ان کی وراثت میں 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور 3,000 بکریاں تھیں، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا، جو ان کا سونا تھا، اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہیں، روپے ہیں، تو اس زمانے میں تو سونے سے ہی لین دین ہوتی تھی، سونا از اے منی، رائٹ؟ تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے، وہ بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور بلائے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا، 1,00,000 دینار۔ اگر آپ وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے، یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا۔ تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32 لاکھ دینار،
उनके जो बाकी बच गए थे। वो कहते हैं कि अगर उसको अंदाजा लगाया जाए पाकिस्तानी रुपीस में तो 51 अरब। आप देखिए आजकल हम ऐसे ही प्रेस हो जाते हैं, फलां के पास कैसे कैसे हम, ये सहाबा थे, खाली हाथ आए थे मदीना में और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कैसे नवाजा था। 51 अरब 74 करोड़ 77,82,400 रुपए बनता है इसको अगर तकसीम किया जाए। तो कहते हैं कि सारी जिंदगी, और इतने सिंपल थे कि अगर अपने गुलामों, बेशुमार गुलाम थे उनके, अगर गुलामों के दरमियान में अपने जो काम करने वाले भी थे ना, उनके दरमियान में चल रहे होते थे तो कोई पहचान भी नहीं सकता था कि ये उनका मालिक है। इस तरह का हाल था उनका। और वो कहा करते थे कि उनकी जिंदगी के जो असूल थे कारोबार के, नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा कि कभी उधार माल लेके मैंने काम नहीं किया। नंबर 2 कि उधार माल बेचा नहीं कभी भी। नंबर 3 ये कि कभी माल को रोका नहीं, मतलब जमा नहीं किया कि आज ज़रूरत है तो चलो जी अभी रोक लेता हूँ, तो कल को जब लोगों को ऐसा होगा तो फिर मैं इसको ज़्यादा कीमत पे बेचूंगा। कभी उन्होंने माल को बेचा रोका नहीं। और यहाँ तक कि अगर उनका माल होता था और उनको ये होता था कि मैं कम कीमत पे भी बेच के ताकि ये माल निकल जाए और फिर मैं उसी से अगला माल ले लूँगा, तो ये उनका एक असूल था। और उन्होंने चौथी बात ये कही कि मैंने अपने माल का ऐब कभी किसी से छुपाया नहीं। बेचने वाले को वो अगर माल में कोई ऐब होता था तो उसको बताते थे उनको। अच्छा, इसके बाद मैंने एक हदीस जो पढ़ी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हम मुसलमान जो है ना, अक्सर चीज़ें हम अपनी असल बेसिकली भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। उनमें से 9 दरवाजे जो है ना, जो तजारत करते हैं, अपना बिजनेस खुद करते हैं, एंटरप्रेन्योर जैसे कहते हैं ना, खुद से करते हैं। 9 दरवाजे रिस्क के जो है ना वो तजारत की वजह से खुलते हैं। बाकी एक जो है ना वो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। नौकरी करना जो है ना वो एक्चुअली इस्लाम में कोई ज़्यादा पसंदीदा चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक हमें तजारत करने की तौफीक दे और इस्लामी असूल पर चल के तजारत करने की तौफीक दे, क्योंकि उसमें बड़ी बरकतें हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था। मैं कोशिश करती हूँ कि वंस इन अ वाइल मैं आपको कभी किसी सहाबा, कभी सहाबियात, और कभी इस तरह से मैंने बीच में आपको कुछ और भी टॉपिक्स पे बात की थी। तो आज मैंने कहा चलो अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इतने थोड़े अरसे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे, और ना सिर्फ ये एक सहाबी थे, बड़े बड़े सहाबियात, इंशाल्लाह मैं आपको उनके बारे में भी बताऊँगी। तो आइए जनाब, हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम सूरह नहल कर रहे हैं और हमने देखा था कि आज इंशाल्लाह हम उसकी आयत नंबर 38 करेंगे। ठीक है जी। हमने लास्ट क्या देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह हदायत नहीं देता, ला यहदी मन युदिल्लु, जो गुमराह करता है, वमा हदायत नहीं देता उसे जिसे वो गुमराह करता है, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होता। तो अल्लाह किसको गुमराह करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद तो गुमराह ऐसे नहीं करते ना। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अक्सर बच्चों में भी होता है और कई दफ़ा जो इल्म के बगैर बात करते हैं उनको भी होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी जो कुछ है दुनिया में वो अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, तो फिर अल्लाह ही है तो हदायत दे, वरना बंदा क्या हदायत लेगा। तो इस तरह की सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं। देखें कायनात में, और एक दफ़ा ये भी होता है कि कहते हैं कि जी फलां जगह पे जैसे पूरे के पूरा घर चोरी करके ले गया बंदा, तो कहते हैं जी कुछ छोड़ा तो नहीं, तो ये अल्लाह की मर्जी से क्या हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि ये सारा कुछ हो जाए। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कायनात में उसकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ हिल नहीं सकती अपनी मर्जी से। राइट। हमने इसी सूरा में हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुस्लिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से जिस चीज़ को बनाया वो उसी तरह से काम कर रही है। एक इंसान और एक जन्नत, राइट, 2 मखलूक ऐसी हैं, फरिश्ते भी आकल में आते हैं ना, लेकिन ये 2 मखलूक ऐसी हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक रास्ता चुनती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। ये सेंटेंस बिल्कुल अपनी जगह पे रख के इस अगली बात को सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त को हुक्म है कि वो अल्लाह की अताअत करे। वो कहते हैं ना सजदे करते हैं, साए भी सजदे करते हैं। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही हुक्म दिया है कि उसने साया बनना है या उसने फल देना है या उसका, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है। वो सूरज को हुक्म है कि उसने कब निकलना है, कब गुरूब होना है, कब क्या करना है, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
کیونکہ ہمیں عاقل جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے راستے بتا دیے. صراط ایک ہی راستہ ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیانہ پورے قرآن میں بتا دیا. ادھر نکلو گے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ گے، دیکھو یہ راستہ غلط، یہ ٹھیک راستہ. مرضی ہماری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے. رائٹ؟ تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہیں، دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں، وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے، مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا. اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے. اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائی تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اسی لیے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگو. دیٹ از دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلتی ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں، جیسے زور لگا کے نہیں ہم کہتے پکی قسم کھانے والی، پکی دوستی، اس طرح کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کہتے کیا؟ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے. اب اس کی ایک شان نزول یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس نے مشرک سے کوئی قرض واپس لینا تھا تو اس سے مطالبہ کر رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا کرتا ہوں. تو مشرک نے کہا کہ کیا تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد تو اٹھے گا واپس؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا. تو کہتے اس پر پھر یہ آیا نازل ہوئی تھی. اور پھر حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس نے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. اللہ اکبر. ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے. جھٹلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار کر دے بندہ کہ میں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جاؤں گا. الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ اللہ کی یعنی میری اولاد بناتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. اچھا، اب قسم جو ہے نا، اب اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں، ایک تو وہ قسم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ لغوا باللغوی فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں کس پر؟ جو تمہارے دل نے، مطلب جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اس پہ تمہارا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا بخشنے والا اور حلم والا بھی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قسم، ایک تو وہ قسم ہے جو، کیونکہ عرب لوگوں میں نا یہ ایک رواج ہوتا تھا واللہ، جیسے اکثر میں جب پڑھ رہی ہوں، تفسیر کر رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ایک عادت ہوتی ہے اور اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے کہتا ہے. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن پکڑ کس کے اوپر ہے؟ جو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کسی پہ فار ایگزامپل الزام لگا ہوا ہے، یا پھر کسی بھی لیول سے آپ کو پتہ ہے کہ قسم کیسے، جھوٹی قسم کیسے ہوتی ہے. لیکن امام مالک نے بڑی ڈر والی بات کہی. انہوں نے کہا
کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور جان رہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، گناہگار ہے، اس طرح کرنے سے وہ کسی کو خوش کر ہے، مطلب جھوٹی قسم کھانے سے وہ کسی کو خوش کر ہے یا کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو یہ عظیم گناہ ہے اور کفارہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پہلے توبہ کر کے آپ کو 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات بولنی پڑے گی، وربلی بولنی پڑے گی کہ میں نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، دین کفارہ بھی دے دیں۔ اچھا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا، ٹھیک ہے، ریگولر جیسے کھانا گھر میں کھاتے ہیں، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے آپ ان کو لے کے دیتے ہیں، ریگولر جیسے کپڑے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے جو وہ غلام کو آزاد کرنا، لیکن اب تو غلام ہے نہیں ہے نا، تو تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر اچھا تیسرا یہ تھا کہ 3 روزے رکھنا، اور یہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے کہ اگر ایک روزہ آپ کا فار ایگزامپل آپ نے 2 رکھے، آپ بیمار ہو گئے یا تیسرا نہیں رکھا، تو تیسرا اگر ساتھ نہیں ملایا نا تو واپس آپ کو 3 رکھنے ہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے کا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ تو آرام سے میرے اللہ معاف کرے جب کوئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنساتے ہیں نا، یا سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کہا، مجھے میرے فلاں کی قسم، اللہ معاف کرے۔ اتنی بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس نے شرک کیا۔ اب ایک قرآن کی قسم ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اینی تھنگ جو اللہ کی مخلوق میں آتی ہے نا اس کے ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ قرآن دیکھیں، اسی لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہوا تھا مامون رشید کے زمانے میں۔ اس وقت انہوں نے علماء سے کیا کہا تھا، سب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ فتویٰ دو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل اس ایک بات پہ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام علماء کے تھے جو مان گئے تھے اور اپنی جان انہوں نے چھڑا لی تھی اس سے، اور جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ بھی مان جائیں تو اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، کوڑے مار رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان پہ جتنا ظلم کیا گیا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا نا تو وہ بھی برداشت نہ کرتا۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو تمہیں اجازت ہے، تم اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر رہے ہو کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے ایسے کہا ہے تو وہ پھر جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے یا کہیں گے تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا، تو وہ نہیں مانے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اور مخلوق جب بنانا تھا تو مقصد بھی یہ تھا، آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو بہت پرانے گاؤں ہیں یا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، کبھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جائیداد جو ہے وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، تو وہ بیٹیوں کی شادی نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے کر دی ہے، تو وہ پھر بیٹیوں کو گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ ہماری جائیداد نہ جائے۔ تو بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں لے آئے، آمین ثم آمین۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ کیا، اسی سے مجھے یاد آیا کہ مجھے آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ داعیہ دین ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ عالمہ ہے کوئی تو کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینی چاہیے، اس میں اسلام میں گناہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن مجھے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ میں بلکہ سوچ رہی تھی میں کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ایسے سنت پہ عمل کرنا ہے نا، تو ایسے ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اگر جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور پھر جب روزہ کھول رہے ہیں تو آپ کیک کھا لیں، اور پھر اپنے فرینڈز کو بلانا ہے تو بلا لے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، غلط طریقے سے اگر آپ پارٹی ایسی کرتے ہیں جس میں آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی ایک پتہ ہے کیا، اصل میں آپ دیکھیے گا کہ بہت سی چیزوں میں آپ جب اس کو ڈیپ سوچتے ہیں نا کہ مومن کو ٹائم ضائع کرنے کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آنیسٹلی کہ وہ وقت کو ایسے ضائع کر دے، کیونکہ کوئی بھی ایک میں اب سوچتی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈز نے ایسے ہی چلو آج وہ کھانا کھانے جاتے ہیں یا کچھ ایسے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے گھنٹے ہمارے ضائع ہوتے ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ڈیفینیٹلی پہلے کپڑے چینج کریں گے،
کوئی حال حلیہ بہتر کریں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, جائیں گے, وہاں پہ فن کریں گے, جو بھی گپے ہی مار لیں گے بے شک, وہاں سے اٹھیں گے, پھر گھر آئیں گے, پھر تھکے ہوں گے, مشکل سے عشاء پڑھیں گے اور سو جائیں گے. تو اتنا وقت, مطلب یہ, اور پتہ کیا, یہ تقویٰ کے لیولز ہیں. میں نہیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر ایک کو ایسا فوراً ہی ہو جانا چاہیے, اسپیشلی بچے جو ہوتے ہیں. لیکن ہماری عمروں میں آ کے تھوڑی سی ان چیزوں سے ویسے بھی دوری ہو جاتی ہے. ان میں کوئی فن بھی نہیں اتنا لگ رہا ہوتا. بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک فیملی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے, زیادہ باہر پھرنے سے. اینڈ دین آئی نو سیما آپ سن رہی ہوگی, تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو. تو لیکن اینی وے میں یہاں پہ ختم کر دیتی ہوں, اس سے پہلے کہ سیما بعد میں مجھے فون کر کے ڈانٹنا شروع کر دے. اچھا جی, ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہدہ ایمانہم, پکی قسمیں, لا یبعث اللہ من یموت, کہ اللہ ہرگز اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں, بلا کیوں نہیں, وعدن علیہ حقا, کہ اللہ کے ذمے ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا وہ سچ وعدہ ہے. اور کیوں مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ دیکھیں نا, جس نے کوئی غلط کام کیے ہوں گے اس کو اگر یہ کہو کہ تمہیں دنیا میں, اکثر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے کہ جی بچے اتنے خراب کام کیے, یا اتنا جھوٹ بولتا تھا, یا یہ کیا فلاں پہ یہ چیز کی, لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو ایک دن ایسا آئے گا جب انسان کو یہ چیز کا احساس ہو جائے نا, کرنے والے کو بھی اور جس میں کیا ہے, کرنے والے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہاں پہ تو میں اپنی پوزیشن کی وجہ سے, میں بھی اللہ نے جو نوازا ہوا ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤں گا, میں ترب زبان ہوں, تیز ہوں, اور میں بات کو ادھر سے ادھر گھما کے لے جاؤں گا تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی, بچ جاؤں گا. وہاں پہ جا کے مجھے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا. تو انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور جس پہ ظلم ہوتا ہے نا, اگر وہ یہ سمجھ لے, یہ پھر صبر کا مقام آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آج میرے اوپر ظلم یہ بات کا ہوا ہے جو کہ میں نے نہیں کی ہے, میرے اوپر فار ایگزامپل ایسی بات آ گئی ہے, اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے اپنے آپ کو کلیئر کرے, لیکن فار ایگزامپل سامنے والا اتنا ایسے والا ہے کہ آپ بے بس ہو رہے ہو, تو پھر کیا ہے کہ اللہ پہ توکل, کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دن میں قیامت کا دن آنا ہے, جواب تو دینا پڑے گا. تو پھر کوئی بات نہیں, میرے اگر کوئی گناہ ہوں گے یا میری کچھ کمیاں ہوں گی تو مجھے اس کی نیکیاں مل جائیں گی, تو انشاءاللہ شاید اسی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں. تو دونوں طرح سے انسان پھر خیر میں رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ وانت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق والنار حق. اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ہر وعدہ ہی سچ ہے. کہاں پہ جا کے بندہ ایسا سوچے گا؟ لیکن اس سے پہلے اللہ پر یقین ہونا, اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ وہ کہتے ہیں نا تو پورے کا پورا ٹرسٹ کہ جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. تو پھر اس کے بعد کا یہ مقام آتا ہے. شروع میں تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت مانگو, اللہ کی محبت مل جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی, رسول اللہ کی محبت ملے گی تو دونوں چیزوں پہ, جو قرآن ہے اس پہ اور جو حدیث ہے اس پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر جب آپ عمل کرو گے, کیونکہ وہ دونوں کی محبتیں آپ کے پاس ہے نا, تو پھر انسان اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا لوگ کہیں گے یا کیسے کہیں گے, کیونکہ اس کی نظر کچھ اور طرح سے کھل جاتی ہے. وہ لوگوں کو اس مقام پہ نہیں دیکھتا کہ ان کے کہنے سے میری زندگی پہ کوئی اثر ہونے والا ہے. وہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور خود بن جاتا ہے. ہمارا جسم, ہم پوری گاڑی ایک چلتے پھرتے کار کی طرح نا, میری سوچ, میری فیلنگز, میری ہر چیز نا میں اپنی مرضی سے, مجھے پتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے, میں اس کو کسی اور کو چلانے نہیں دوں گی, کسی اور کے لفظ مجھے بے چین نہیں کریں گے. یہ مشکل ہے, اس پہ وقت, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اس پہ سوچنا پڑتا ہے, رائٹ. جب آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہو نا اس طرح سے کہ میری زندگی میں اپنے اللہ کے لیے اگر بک گئی ہوں تو میں کسی اور کی خاطر, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اگر مجھے اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میرا خامن, میرے ماں باپ, ان میں سے کوئی رشتہ, میرے دوست, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مجھے بادر کر رہی ہے اس راستے پہ جانے پہ جہاں پہ میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں خوشی سے چل رہی ہوں, تو آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, وہ اگر ناراض ہے, کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے, میں تو ان کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں نا کہ اللہ ان کو بھی وہ دکھا جو مجھے دکھایا ہے, تاکہ ان کو بھی وہ لذت ملے جو مجھے مل رہی ہے. تو ان سے جب آپ کی نفرت نہیں ہوگی نا, تو آپ کی آنکھوں میں, آپ کی باڈی لینگویج میں وہ غصہ نہیں ہوگا,
جو دوسرے کو آپ سے دور کرے گا. کہ دیکھا وہ ہوتا ہے نا کہ جب الجھتا بندہ تو ایک تانا کی طرح کی آواز نکلتی ہے منہ سے, تو اس سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھ رہی ہے, تو وہ چیز بھی نہیں ہوگی. وہ پھر دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار میرے لو ونس کو بھی یہ سکھا دو جو مجھے سکھایا ہے, ان کو وہ فیلنگ عطا کر دو جو مجھے فیلنگ عطا ہوئی ہیں, تو پھر سارے خیر میں آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کب ہوگا, یہ نہیں پتا, لیکن چاہت تو ہوتی ہے نا. اور ہماری سوچ ہی, ہماری ہارمونز یہاں سے جو نکلتے ہیں نا باڈی میں, خوشی کے غمی کے, وہ ہماری سوچ کی وجہ سے نکلتے ہیں. جب ہماری سوچ پاک ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہر چیز, آپ سوچیں کہ ہماری سوچ ہوگی تو ہیپی جو ہارمونز نکلتے رہے تو ہم سارا دن خوشی خوشی کام کریں گے. انشاءاللہ مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اس پہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا وہ یہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, لیکن اکثر لوگ لا یعلمون, نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم اس دنیا میں گزار رہے ہو اللہ کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ تمہیں جس مقصد سے بھیجا تھا, تمہیں جس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا. فار ایگزامپل آپ جاب پہ ہائر ہوتے ہو تو باس تو پوچھے گا نا, اگر آپ نے پراپر کام نہیں کیا ہوگا, اگر آپ نے اپنے ٹائم لمٹ پہ اپنا جو بھی اس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہوا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا, تو پوچھے گا نا کہ یہ کیوں نہیں کیا. تو ایسا تو نہیں کہ وہ آفس میں جاؤ اور جا کے بیٹھ کے فون پہ لگ جاؤ, باتیں کرنے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہو. اب چلو لنچ بریک آ گیا, لنچ بریک آدھے گھنٹے کا تھا, 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گے, مجھے کون پوچھنے والا ہے, رائٹ. اگر باس وہاں پہ نہیں ہے فار ایگزامپل, ٹائم پہ کام نہیں کرے گا, جواب تو دینا پڑے گا نا. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے ہوتے ہیں, آنیسٹلی ہمیں اتنی سمجھ ہوتی ہے. اگر وہی بات کہ اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہمیں سب پتا ہوتا ہے, ہم یوں کر کے سیدھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. ہمیں اس کا یقین کوئی نہیں اتنا ہوتا پکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بھولتے ہیں, پھر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو بھی یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ بھی, پھر سے کچھ صحیح کام کر لو. تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبینہ, کہ کیوں یہ ایسا کرے گا, قیامت کا دن آنے کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, جو میں اس وقت سے بولی جا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ بیان کر دے لہم الذی, ان لوگوں کو وہ جو یختلفون, جو اختلاف کرتے تھے. اختلاف کس چیز میں کرتے تھے کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے, ہے نا, بار بار ان کو تنگ کر رہے تھے, اختلاف کرتے تھے. دیکھیے اللہ کو مانتے تھے, بار بار میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی نہیں مانتے تھے. اب مکی دور کی آیات اگر آپ دیکھیں نا پورا قرآن میں, آپ مکی دور میں سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی احکامات کوئی نہیں آ رہے تھے. نماز بھی فرض تو جا کے مدینہ کے پاس ہوئی ہے. ہر حکم, پردے کا حکم اور شراب کا حکم, تو سود کا حکم, یہ سارے کے سارے احکامات مدینہ میں جا کے ہوئے ہیں. 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ, اور مکہ کے اندر کتنے بت تھے نا, رسول اللہ وہاں پہ جاتے تھے, دعائیں کرتے تھے, لیکن وہ اس وقت وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ بتوں کو نکال سکتے. بت کب وہاں سے نکلے, جب فتح مکہ ہوئی ہے, اس سے پہلے تو وہاں پہ بت ہوتے تھے. مشرکین مکہ سمجھتے تھے ان سے زیادہ کوئی نیکی کوئی نہیں, کہ اللہ کے گھر کی عبادت تو وہ کرتے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے رکھوالے تو وہ ہیں, چابیاں ان کے پاس ہیں. تو یہ نئے مسلمان آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ چہتے ہیں. اللہ اکبر, ایسے ہوتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جو ظاہر کیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حق کا فیصلہ اس دن ہوگا. جو کچھ ہے, اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر تو پھر ان کی اپنی زندگی ہیں, پھر ان کی جو نیکیاں تھیں نا مشرکین مکہ کی, آج بھی جو ڈر کیا ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کھلا زندگی میں, قرآن نہیں جانتے ہو, ادھر سے سن لی نیک بات, ادھر سے سن لی, اپنے آپ اندر بلٹ نیکیاں جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی. تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے, ان کے بھی جو بڑے بڑے, ان کے کیا بزرگ نہیں تھے, ان کے بھی جو ابو جہل تھا اس کا نام ابو الحکم تھا, وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا, ان میں بھی نیک لوگ ہوتے تھے. جو خانہ کعبہ میں پہلا بت لے کے آیا تھا وہ کون تھا, جو عمر بن لوئی, رائٹ, عمر بن لوئی. تو وہ کون تھا, ان کا نیک بندہ, ان کا جیسے عالم دین ہوتے ہیں نا اس طرح کا تھا. اب وہ انہی کے پیچھے لگ کے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مطلب اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا, ہمیں تو کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد, اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اتنے سال ہو گئے تھے, اتنے قریب سال تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گئے.
اور ہم بھی کیا کوشش کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، حدیث کو مضبوطی سے تھام لے. آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو ایسا کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسے کہتے ہیں تو سم ٹائم ایک دم سے ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو کیا جواب دیں. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے، کہ جس کو جواب دینا نہ ان کو تسلی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا جواب آپ اسی طرح سے دیا کریں کہ جیسے آپ یہ سوچیں کہ میں یہاں پہ ہوں اور میری ایک ٹیچر ہیں جن کو میں اچھے سے جانتی ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایک بزنس کر رہی ہیں. آپ یہ رشتہ کسی طرح سے بھی دیکھ لیں، ماں بیٹی کو لکھ رہی ہے خط یا کسی طرح سے بھی، تو میں ان کو، مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے مشکل سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، بہت محنت سے. تو وہ جن کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں وہ ان کو میں جانتی ہوں، اور وہ بہت ایسے لوگ ہیں جو اچھے لوگ نہیں ہیں. وہ اس کے پیسے سارے ضائع کر دیں گے اور اس کو دھوکہ دے دیں گے. میں فوراً اس کو ایک خط بھی لکھ دیتی ہوں کہ یہ والی چیز جو ہے، جو تم بزنس کر رہی ہو وہ تم نہ کرنا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں. لیکن جیسے فار ایگزامپل میرا خط جاتا ہے تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ سازا کا جب بھی خط آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے کام ہی بتاتی ہیں کہ اچھا یہ کلاس شروع ہونی ہے تو یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، اچھا بعد میں پڑھ لوں گی، وہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے بعد میں دیکھ لوں گی. وہ نہیں کھولتی ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد یہی ہوتا ہے کہ وہ بزنس سٹارٹ کرتی ہیں، ان کو بہت بھاری نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ ملتی ہیں اپنی استاد سے، جیسے مجھے ملتی ہیں یا مجھے میسج کرتی ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، کوئی دعا بتائیں یہ وہ، تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا تو آپ نے کیوں ان کے ساتھ کام کیا؟ تو وہ کہتی ہو میں نے تو کتاب ہی نہیں کھولی. تو میں نے تو حجت تمام کر دی تھی نا، رائٹ؟ انہوں نے نہیں کھولی تو وہ ایسا نہیں ہے. بالکل یہی بات کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہمیں یہ خط لکھ کے بھیجا ہے، ایک ایک، مطلب اتنا خوبصورت 30 پاروں کا یہ خط جس میں ہماری زندگی کی ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتا دی ہے کہ کیسے ایکٹ کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے. شادی شدہ زندگی ہے تو معاملہ کیا ہوگا، جب پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو معاملہ کیا ہوگا، جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو تو بچوں کو بتایا کہ کیسے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے سلوک کرنا ہے، جو کمائی کرنی ہے ان کو کیسے کرنی ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، اس کی رولنگ کیا ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خط میں ہمیں بتا دی. اب اگر میں نہ کھولوں گی تو قیامت کے دن اگر میں اپنی غلط چیزیں یا اپنے گناہ لے کے جاؤں گی تو وہاں پہ جا کے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یا پاک پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں آپ نے یہ کہا ہوا ہے، کیونکہ قرآن تو آ گیا نا، تو حجت تو تمام ہو گئی. تو اس لیے اگر کبھی بھی زندگی میں کوئی آپ سے یہ بات کہے گا تو آپ کو پہلے سے اس کا آنسر آنا چاہیے، کیونکہ جس زمانے میں میں نے یہ سنا تھا مجھے بھی اس کا جواب نہیں آتا تھا اس وقت، تو بس ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، خود بھی کچھ نہیں سوچا. تو آج انشاءاللہ جو حدیث ہے، ایک اور کویسچن تھا اسی کے بارے میں نے کہا چلیں پھر ہم ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈر کال کی طرح ہو جاتا ہے. کیونکہ سجدہ سہو اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ سے پوری نماز پڑھتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے ہماری تو نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے، تو وہ ایک علیحدہ سے ایک مشقت ہو جاتی ہے نا کہ آپ دوبارہ سے پھر نماز پڑھتے ہیں. اور اگر آپ فار ایگزامپل نہیں پڑھتے تو دل کے اندر ایک عجیب بے سکونی ہوتی ہے کہ نماز ہی قبول نہیں ہوئی ہے. اور اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے بیچ میں پھر بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم اتنے کریم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر نماز میں کبھی تم بھول جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے. تو میں پہلے حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1231 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مطلب اگر کسی نمازی کو یاد نہ رہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے، واللہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے دماغ میں ایسی چیز آتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہے اب یہ کون سی والی رکعت تھی. تو آج انشاءاللہ اس کا حل دیکھتے ہیں. 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو وہ سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے. اچھا ٹھیک ہے، پھر اب میں پہلے حدیث پڑھ لوں پھر میں آپ کو اس کی ایکسپلین کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے. جب اذان کی آواز ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر واپس بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ کر نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو یاد کر جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو نمازی ہے نا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں.
اس لیے اگر تم میں سے کسی کو معلوم نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں 3 یا 4 تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدہ سہو کر لے. اچھا اب آپ نے کیونکہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں ڈفرینٹ اینگل سے بتایا ہوا ہے کہ اگر یہ ہو تو یہ کرے، یہ ہو تو یہ کرے نا. تو میں آج آپ کو ایک کامن چیز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے جب اس کو آپ پکا کر لیں گی، یاد کر لیں گی. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے شروع میں یہ باب پڑھا تھا، چیپٹر پڑھا تھا، تو اکثر میں بھول جاتی تھی اچھا اب یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، شروع میں کروں کہ پہلی رکعت مطلب جب اتحیات پڑھنا ہے پھر کروں کہ نماز کے بعد کروں. تو اب ایک رول ابھی آپ ریگولر اپنا یاد رکھ لیں کہ دیکھیں نماز میں فار ایگزامپل آپ کو یہ غلطی لگی کہ 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے، تو رسول اللہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ پھر آپ 3 کو گمان اپنا پکا کریں کہ 3 پڑھے ہیں، کیونکہ 3 یا 4 میں شکر نے 3 تو آپ نے پڑھے ہی پڑھے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ سجدہ سہو کریں گے تو اگر تو فار ایگزامپل آپ نے 3 ہی پڑھے تھے تو 2 سجدے جو ہیں وہ آپ کے وہ پورے کر لیں گے جو آپ کے رہ گئے تھے. لیکن اگر آپ نے 4 پڑھے تھے اور اب آپ نے 2 سجدے اور کیے ہیں نا، تو وہ شیطان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ کا سجدہ آپ کو بھول گیا. اچھا اب اس میں 2-3 چیزیں اور آپ نے دیکھنی ہے کہ نماز کے جو واجب ہے نا، جیسے ہمارا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، قعدہ ہے، تو اگر یہ آپ کا چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ چھوٹ جاتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ مسجد میں، جیسے ابھی ہم تراویح میں بھی جائیں گے نا، تو اگر مسجد میں جاتے ہیں تو امام نے آلریڈی نماز شروع کر لی ہے، تو آپ 1 رکعت ختم ہو گئی تھی، آپ نے 2nd رکعت میں جوائن کیا تھا، تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ نے 1 رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن آپ بھول گئے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو رکعت دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو سجدہ سہو بھی کرنا ہے اور رکعت بھی دوبارہ پڑھنی ہے، کیونکہ وہ صرف سجدہ سہو اس کو مکمل نہیں کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کا رکن چھوٹ جائے گا تو آپ کو دوبارہ سے ایک وہ رکن کو کمپلیٹ کرنا ہے، 1 رکعت پوری پڑھنی ہے. اچھا اب سجدہ سہو کیسے کرنا ہے کہ آپ اتحیات پہ بیٹھیں گے، جیسے آپ نے پوری اتحیات کمپلیٹ کر لی، جو بھی آپ نے درود شریف کے بعد دعائیں ربی جعلنی اور ساری آپ نے دعائیں کر لی، اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے بیٹھے آپ نے 2 سجدے جیسے ریگولر کرتے ہیں وہ کرنے ہیں. پھر آپ واپس آئیں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو ایزی، رائٹ. اگر فار ایگزامپل آپ نے وہ ہو گیا کہ آپ نے 1 رکن چھوڑ دیا تھا، اب آپ نے وہ رکن پڑھنا ہے، تو وہ جو آپ 1 پھر دوبارہ سے پڑھیں گے نا، تو اب اس کی عطیہ آپ نے پہلے سجدہ سہو ابھی تک نہیں کیا لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی، اب ایڈ آن آپ نے 1 کرنا ہے نا، تو پھر آپ جب وہ والا پڑھیں گے رکن آپ 1 میں، پھر اس میں اتحیات جب کریں گے تو اس میں آپ سجدہ سہو کر لیں، تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا. تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو اس کی ہے نا وہ میں آپ کو. اچھا واجب اگر چھوٹ جائے نا، واجب کہتے ہیں جیسے 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد جیسے سورت میں لاتے ہیں، آپ وہ بھول گئے، آپ نے صرف سورت فاتحہ پڑھی اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے. اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے اتحیات جیسے 4 فرض پڑھنے تھے، آپ نے سیکنڈ میں اتحیات نہیں پڑھی، یا 3 ہم مغرب میں پڑھتے ہیں تو اتحیات بھول گئے، کھڑے ہو گئے، تو اس میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو وہ اس کو مکمل کر دے گا، مطلب آپ کو دوبارہ سے رکعت نہیں پڑھنی ہے. لیکن مستحب اگر چھوٹ جائے نا، فار ایگزامپل اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں اور دوبارہ بھی نہیں کرنا. وہ یہ ہے کہ جیسے جو اونچی نماز پڑھنے والی تھی، جیسے وہ تو یہی ہوتا نا جماعت کے ساتھ، جیسے تو اگر امام نے آہستہ نماز پڑھنی تھی، اس نے اونچی آواز میں پڑھ لی، تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو نہیں ہے. تو دعائے استفتاح جو ہے وہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں، اگر وہ بھول گئے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ بس تھوڑی سی چیزیں، کیونکہ نماز تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، کہ اگر اس میں سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھر تو دل ویسے ہی سارا دن دھڑکتا رہتا ہے کہ ہم نے کیا غلط پڑھ لی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، بس آپ اس کو یاد رکھیں. باقی چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی، لیکن انشاءاللہ سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ اس کو سجدہ سہو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا جو ہے سجدہ سہو غلطی کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے اس کا صحیح پروننسیشن یہ ہے. اچھا جی، اب ایک اور کیا ٹائم ہوا، 13 منٹ ہے نا. ایک اور حدیث میں آپ کو جلدی سے سنا دوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر 91 ہے. یحییٰ بن حماد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم نے پہلے بھی پڑھا تکبر کی، ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کافی آیات پڑھی تھی. آج میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ اکثر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دل چاہتے ہیں نا کہ جیسے
اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا کچھ ایسی چیز کرتے ہیں تو ہمیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو میں بہت نمازی بھی ہو گئی ہوں، ریلیجس ہو گئی ہوں، اب میں اس طرح سے میری زندگی میں قرآن کھلا تو اب مجھے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جو بہت اچھے لگ رہے ہیں، جس میں پہلے میرا دل ایسے ہو رہا تھا، یا مجھے ایسے شوز نہیں لینے ہیں جو مجھے پسند ہے، یا مجھے ایسا پرس نہیں لینا. فار ایگزامپل آپ میچنگ پرس لے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ بہت ضروری ہے اس بات کو بتانا کہ اکثر ہم آرٹیفیشل تقوی اختیار کر لیتے ہیں. اب وہ بھی غلط ہوتا ہے کہ اپنے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں جی میں تو وائٹ کپڑے ہی بس پہنوں گی فار ایگزامپل، یا میرا تو یہ حلیہ بن گیا کیونکہ میں بہت ریلیجس ہو گئی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ تکبر نہیں کرنا، تو ایسی چیزیں نہ پہنو کہ دوسروں کو جلانے کے لیے یا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے پہننا ہے، وہ اصل میں کیا ہے کہ تکبر تو حق کو قبول نہ کرنا ہے. حق آپ کے سامنے آ گیا، قرآن آپ کے سامنے کھل گیا، پھر بھی آپ حق کو قبول نہیں کرے، پھر بھی آپ اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کرے، تو تکبر یہ ہے. اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ آپ اس لیے کپڑے پہنے، اس لیے جوتے ایسے پہنے، اس لیے ایسے پرس لیں، اس لیے آپ ایسا سارا کچھ کریں کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں کہ میں تو یہ کر سکتی ہوں، دیکھو میرے پاس ایسے ہے. مطلب اس لحاظ سے جب آپ تکبر کریں گے وہ گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھے سے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ ہے. الحمدللہ. تو یہ بہت ایسی بات تھی جو اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ لاسٹ کلاس کیونکہ پوری تکبر پہ تھی تو یہ ایکسپلین کرنا میں بھول گئی تھی. تو آج انشاءاللہ جی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے. ہم پہلے پڑھ رہے تھے، لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے. اللہ کا کوئی پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ اس پہ بھی مطلب اپنی خواہش نفس کو اس پہ بڑا سمجھتے ہیں. یہ بڑی ایسی بات ہے جو عام روٹین میں ہماری زندگیوں میں یہ رہتی ہے. تو اس لیے میں بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگوں سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں لوگ جی مرنے والا آج تک تو واپس آیا کوئی نہیں. تو کسی نے کوئی بتایا تھوڑی ہے کہ کیا ہوتا ہے، بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جب فرشتے جان قبض کرنے آتے ہیں تو پھر کیا معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ جب جان قبض ہوتی ہے تو دیکھیں جس وقت انسان کو آخری وقت آتا ہے نا وہ بول نہیں سکتا ہے نا، لیکن اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے. وہ انسان فار ایگزامپل میرا وقت ہے لاسٹ، تو وہ میں دیکھ سکوں گی کہ وہ فرشتے جو قطار باندھے ہوئے آتے ہیں نا لینے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو انسان ان کو دیکھ سکتا ہے. اور پھر جو بری روح ہوتی ہے نا جس نے دنیا میں گناہ کیے ہوتے ہیں وہ پھر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ چلاکی یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اب وہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ادھر ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو فرشتے ان کی جان نکالنے آئے ہیں وہ کس شکل میں آئے ہیں، وہ کن لباس میں آئے ہیں. تو وہاں پہ وہ پھر بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ تم داخل ہو جو جہنم میں، تمہارے لیے یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم ادھر رہو گے. اب یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ان لوگوں کا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے. دیکھیں یہ وہ وقت ہے جو سب پہ آنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ساروں کو اس کو فیس کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اپنے گھر میں، اپنے لو ونس کے ساتھ. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرو، چھوڑو ایسی بات نہ کرو، نو مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرنا نہیں ہے. کیونکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس دن سے اگر ہمیں یاد نہیں ہوگا نا تو ہماری زندگی میں نیکی پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. جب ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہمارا آخری وقت آنا ہے، فرشتے جب ہماری جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو فیصلے تو تبھی ہو گئے ہوں گے. آخر میں تو ہم نے حساب کتاب جا کے دینا ہے کہ کتنے گناہ کیے اللہ نہ کرے یا کتنی الحمدللہ نیکیاں کی ہیں، وہ حساب ہوگا. کیونکہ جس وقت فرشتے آ کے ہماری جان نکالتے ہیں، آج میں انشاءاللہ آپ کو وہ سفر بھی بتاؤں گی دوبارہ سے پورا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکیلا، اور کہا جاتا ہے للذین
ان سے جنہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیلا للذین اتقوا، اور کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقوی کیا، ماذا انزلا، کہ کیا اتارا، ربکم، تمہارے رب نے، قالو، کہتے ہیں، خیر، کہ سب بھلائی اتاری۔ آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان سے جب اللہ سبحانہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین۔ ہم نے پڑھا پہلے کہ تو پہلوں کی کہانیاں، اس میں ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اب وہ لوگ جو متقی، آپ اس کو انڈر لائن کریں اس چیز کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کس بات کا جو ساری آگے نعمتیں ہم پڑھیں گے، سارے انعامات پڑھیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، کہ کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں خیر نازل کی ہے۔ نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے نا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو مبارکباد، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا ہے بیسیکلی۔ واللہ ایسے میں کہتی ہوں کہ کیسے بھٹکے ہوئے ایسے پھرے ہوتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں جہاں بھی لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، دیکھو، ہوا خیرن، یہ بہتر ہے، ہوا خیر، وہاں پہ بھی یہ کہا ہوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو نا، پیسہ جمع کرتے ہو، عزت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا میں گھر بنانے کی، گاڑیاں، یہ وہ جو بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ مل جائے گا نا تو بس پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یہ مل جائے گا نا تو پھر میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہر چیز سے بہتر یہ ہے جو تم جمع کرتے ہو دنیا میں، یہ قرآن اس سب سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے اس دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اسلام لائے ان کو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ جنت میں جائیں گے یا ان کو یہ انعامات ملیں گے، جنہوں نے تقوی کیا۔ دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پہ بھی قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ قرآن اگر تم کھول رہے ہو نا، تم اس طرف آ رہے ہو، پہلے دیکھیں الحمد، سب سے پہلے اتنی پیاری الحمد ہمیں دے دی۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، دنیا میں آئے نا، تو جب ان سے غلطی ہو گئی، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جنت کا پھل کھانے سے پیٹ میں درد ہوتی، کپڑے کیوں اتر گئے تھے؟ اس لیے کہ شیطان ہمیشہ فحاشی کی طرف لے کے جائے گا، ہمیشہ کپڑے اتروائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں یہ بتا دیا کہ اس سے بچنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو نہیں آتا تھا نا، وہ کلمات جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اور قرآن میں بتا بھی دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کلمات سکھائے، انہوں نے فوراً وہ کلمات پڑھ کے اللہ سے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرا بندہ دنیا میں غلطیاں کرے گا اور واپس پلٹنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا۔ دیکھیے ہمیں ایسے لگتا ہے نا کہ ہائے کوئی مل جائے، کوئی ایسا مل جائے جو مجھے اس راستے پہ چلا دے۔ کئی دفعہ دل ہو رہا ہے چلنے کا لیکن پیچھے سے نا پش نہیں مل رہی ہوتی۔ سم ٹائم فیملی کے اندر رہتے ہوئے، فیملی پوری اگر دوسری طرف ہے تو وہاں پہ اگر آپ کا دل ہو رہا ہے لیکن آپ اس راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کہ یار کاش کوئی مجھے پکڑ کے اس راستے پہ چلا دے۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر الحمد جو ہم کو دی نا، وہ بالکل آپ اس کا جب میننگز کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے رب نے اتنا کرم کر دیا کہ رہتی دنیا تک وہ ربنا ظلمنا انفسنا والا تھا، یہاں پہ ہمیں یہ دے دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اللہ سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتے، یا پاک پروردگار ہم دنیا کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیرے احکامات مانتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ ہے وہ کتاب، لیکن اس میں ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہو جائے گا۔ اب متقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس کے بارے میں بتا بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی بن کعب تھے، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر کیا تم کبھی کسی ایسی راہداری پہ نہیں چلے ہو جہاں پہ دونوں سائڈوں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم کیسے چلتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھال کے، کپڑے اپنے ساتھ لگا کے کہ کہیں ادھر نہ چپ جائے، ادھر کانٹا نہ لگ جائے، ادھر نہ ایسے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا تقویٰ بالکل یہی ہے
کہ جب تم دنیا میں چلتے ہو تو ایسے بچ کے چلو جیسے تم اس راہداری سے چلتے ہو تو تم پار ہو جاؤ گے. یہی تقوی ہے الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو متقی ہیں ماذا انزلہ کہ کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں خیر ہے. دیکھیں یہ قرآن پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو ویسے بھی ایک تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ وہ صحابہ تھے نا جو علم لے رہے ہوتے تھے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کے تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے. انہوں نے 2 بازاروں کا جو مدینہ کے بازار تھے نا، بدخان اور عقیق، تو انہوں نے کہا کہ ان بازاروں میں جائے اور اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں، یہ بڑی مہنگی اونٹنیاں تھی ہے نا، تو وہ ان کو مل جائیں بغیر لڑائی کے. مطلب ایسے نہیں کہ تم بازار میں جاؤ تو کوئی کھینچ کے کسی کے لیے، بغیر لڑائی بغیر فتنے کے تمہیں وہ اونٹنیاں مل جائیں. اب صحابہ صفہ جو تھے نا وہ تھے بھی بہت غریب. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں اس کو فری میں مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ مسجد میں، کسی کو 2 آیات قرآن کی سکھا دو یا خود پڑھ لو تو وہ 2 اونٹوں کے برابر ہیں. اگر تم 3 سکھاؤ گے یا پڑھو گے تو 3 اونٹوں کے مطابق، 4 پڑھو گے سکھاؤ گے تو 4 کے مطابق. جتنی تمہاری وسعت ہے، جتنی تمہارے میں ہمت ہے، جتنی سکھاؤ گے اتنے اونٹوں جتنا تمہیں ثواب ملے گا. اللہ اتنی خیر تم لے سکتے ہو. الحمدللہ میری تمام ٹیچرز، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں سے لوگ میرے ساتھ جوڑے ہیں. میں آنیسٹلی میں یہ پڑھتے ہوئے نا میں سوچتی تھی کہ یہ کتنی بڑی خیر ہے. ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ آج ہی کی لائیو میں ہم کتنی آیات پڑھ لیں گے نا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنی خیر ہم اکٹھی کر لیں گے. اور جو کلاسز آپ لے رہے ہوتے ہیں اب رمضان کے مہینے میں، تو الحمدللہ کیونکہ سکھانے کی بات ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم پورا پارا ایک دن میں اردو میں، میں تو پوری آنیسٹلی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے توفیق عطا کرے. یہاں بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی سے ہی آپ لوگ اپنے واٹس ایپ کے گروپ بنائیں. ہر اسٹوڈنٹ، ہر کوئی جو بھی ٹیچرز ہیں وہ اپنے بنائیں، اپنے لو ونز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ پورا پارا جو ہے وہ اردو میں ہوگا. بالکل ایک ایسے جیسے آپ سٹوری سن رہے ہیں، آپ کو ایوری ڈے ایک پارا ملا کرے گا. آپ وہ اپنے لو ونز کو بھیج دیں. دیکھیں جو سنیں گے آپ سوچیں یہ اتنی خیر اکٹھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے ہر پارے کا پھر ٹیسٹ بھی پوسٹ ہوگا. جب ہم ٹیسٹ کریں گے اس کے نمبر کتنے آئیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بہت انٹرسٹنگ ہمارا پورا سفر رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان ہمیں نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہمیں نصیب کرے. آمین ثم آمین. اب دیکھیے سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا، اے لوگو اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرائیتہ، تو اے بندے تو دیکھتا اسے، خاشعاً کہ وہ دبا جا رہا ہے، متصدعاً کہ وہ پھٹا پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا ہے. اے بندے تجھے کیا ہے کہ تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تجھے نہیں یہ بات کی سمجھ آتی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خط ہے جو تیرے نام آیا. پہاڑ جیسی چیز بھی کانپ اٹھے اور تجھے کوئی اس بات کا اثر نہ ہو، اور تو پھر بھی اللہ کے احکامات پڑھے اور تو سوچے کہ ہائے یہ تو نہیں میرے سے ہوتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں کیا کروں گی؟ دیکھو میں فرینڈس میں جاؤں گی تو میرا مذاق اڑائیں گے، میرے ہسبینڈ ایسے کہیں گے، میرے بچے ایسے کہیں گے، میرا خاندان ایسے کہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا، جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے. دیکھیے قرآن کی فضیلت میں صرف یہ ایک آیا ہی نازل ہو جاتی نا تو کافی تھی. جو فرشتہ اس کو لے کے آیا، دیکھیں وہ فرشتوں میں سب سے عالی مقام، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ نبیوں کے سردار. جس رات نازل ہوا وہ راتوں کی سردار. جس مہینے نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار. تو کیسے اس قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟
کیسے آپ دیکھیں اس کی میں کہتی ہوں کہ وہ تو ایک بات ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن لاہے عمل ہے، اسی لیے نازل ہوا کہ ہم نے عمل کرنا ہے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا سائیڈ افیکٹ ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں نا تب بھی ایک ایک حرف پہ ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ چاہے تو 700 گنا زیادہ کر دے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک سرا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو اسے تھامے رکھیں گے وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ہلاک ہوں گے. الحمدللہ. مجھے وہ شعر بھی بلکہ یاد آ رہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. دیکھیں آج قرآن چھٹ گیا ہے نا تو کیا کیا آج دیکھیں مسلمان کس طرح سے ہر جگہ پس رہے ہیں. آپ اپنی نئی نسل کو دیکھیں، آنیسٹلی جن کے تو بچے الحمدللہ کر رہے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں ہوتی لیکن زیادہ تر جیسے اگر بات ہوتی ہے نا تو ایک کلیکٹیولی بات کرتے ہیں کہ آج کل دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے. تو دیکھیں ذرا ہم مسلمان ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو نا قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے جب حفظ کر لیا نا تو وہ پوری رات میں پورا ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. ان کا شوق اتنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے بتایا کہ میں ایسے پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو یہ پسند تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے نا تو اس کو تسلسل کے ساتھ کرو. ایسا نہیں کہ جذباتی ہو کہ آج ہماری زندگی میں قرآن کھلا ہم رونا دھونا شروع کر دیا، نمازیں پڑھ لی، تہجد بھی سٹارٹ کر لی، پھر گھر میں کوئی ایک فنکشن آیا تو وہ قرآن بھی گیا، نمازیں بھی گئی، سارا کچھ گیا. ایسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ جو کام کرنا ہے نا تھوڑا کرو لیکن تسلسل کے ساتھ کرو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں دیکھو تم ایسے کرو کہ پورا قرآن 1 مہینے میں ختم کر لیا کرو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو کہ 10 دن میں ختم کر لو. انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ رکھتا ہوں طاقت، تو مجھے آپ اس سے زیادہ کی توفیق اجازت دیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ 7 دن میں ختم کر لو. انہوں نے جب دوبارہ کہا تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ مسلسل تم نے کرنا ہے تو 7 دنوں میں تم قرآن ختم کر لیا کرو. تو 7 جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا 7 منزلیں ہیں وہ بیسیکلی اسی لیے بنی ہے کیونکہ اب جیسے سورۃ نساء، ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ جو پہلا بیچ ہے نا ان کا سورۃ نساء کا آج جو منڈے کو لیسن جائے گا وہ لاسٹ لیسن ہے، تو آپ لوگوں کی پہلی منزل بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ الحمد سے سورۃ نساء کمپلیٹ ہونے تک 1 منزل ہے. تو اتنا پارا جو ہے، اتنے پارے جو ہیں وہ ان کو 1 دن میں پڑھنے کی پرمیشن ملی تھی اس وقت.